بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويكره تحریما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والجحر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، مسئلہ عنوان ہے المکروہات فی الخلاء، بیت الخلاء میں مکروہات. وہ جو تیسرا مسئلہ تھا کہ وہ کام جو منع ہے مکروہ ہیں. اچھا جی، اور مکروہ ہے تحریماً استقبال قبلے کا فرج کے ساتھ قضائے حاجت کے وقت. قبلے وال منہ کرنا، پیشاب کرن لگیا ایک ہی ہے. جس لئے استنجا کرنا ہے تو اس وقت بھی شرمگاہ ادھر گالی کوئی. اور اختلاف کیا ہے علماء نے قبلے کے استقبال میں تطہیر کے لیے. کس کے لیے؟ تطہیر کے لیے. آجندی شرائن دی. اور اختیار کی علامہ تمرتاشی نے، تمرتاشی پڑھ دینا ضبط لکھے، تمرتاشی نے عدم کراہت کو اور مکروہ ہے پیٹھ کرنی قبلے کو. منہ کرنا بھی مکروہ، تو کنڈ کرنی مکروہ ہے. مکروہ ہے. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آؤ تم غائط کو، یعنی بولو براز، تو پس نہ استقبال کرو قبلے کا، نہ پیٹھ کرو تم قبلے کو، لیکن مشرق کی جانب منہ کرو یا مغرب کی جانب. تو یہ مدینہ شریف میں ہے، وہاں قبلہ شمال جنوب میں ہے. جی، مدینہ شریف اس طرف، مکہ اس طرف. جی، تو وہاں شمالاً جنوباً منہ کریں تو قبلے کو منہ یا پیٹھ ہوتی ہے. وہاں مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پوری زمین پر جہاں سے بھی قبلے کو پیٹھ یا منہ ہوتا ہے وہ نہ کرو، دوسری جانب استعمال کرو. آپ نے یہ مدینہ شریف کی سمت بیان کی ہے کہ وہاں مشرق یا مغرب کو منہ کریں تو نہ قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے نہ قبلے کو منہ ہوتا ہے. جی، تو ہمارے ہاں جو ہے کہ شمال کو منہ کرو یا جنوب کو کرو، مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہ کرو. مشرق کی طرف منہ کرو گے تو استقبال قبلہ ہے، مغرب کی طرف نہ استدبار قبلہ ہے، اور اگر مغرب کی طرف منہ کرو گے تو استقبال قبلہ ہے. سنی جی گل جی، یہ پورا کر لیا پھر شرح پڑھ دیں. اور وہ اپنے اطلاق کے ساتھ منی ان ہو ہے قبلہ. حدیث پاک میں دونوں کا ذکر ہے، نہ منہ کرو نہ، تو لہٰذا یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ، یعنی منہ کرنا، کانڈ کرنا مطلقاً یہ کیا ہے؟ منی ان ہو ہے. اگلا نال جوڑنا ہے دیتا کھیوا ہوا، اگرچہ چار دیواری میں ہو بنیان. چار دیواری بھی اگرچہ چار دیواری میں ہو تب بھی نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو. اچھا جی، مسئلہ ہے بھی مولوی عبدالجلیل پل کے بہ گیا، کانڈ یا منہ کر بیٹھا ہے، اور جب بیٹھا استقبال کرتے ہوئے بھول کر پتہ نہ چلا، تو جس لئے بہ گیا کام شروع ہو گئے
فتذکرا پس یاد آ گیا میرا تو منہ قبلے والے. ایویں کانڈ بھی نال سمجھ لو. اور منحرف ہو گیا لہا قبلے کی اجلالن عزت کی خاطر، قبلے کی جلالت شان کی خاطر تھوڑا سا کیا ہوا، دائیں یا بائیں ادھر ہی بیٹھا پھر گیا. وہ سیٹ لگی ہوئے تو بھی بند ہوتے بہ کے تھوڑا جا پھر سکتا ہے، تھوڑا جا بھی پھرے گا تو قبلے کو پھر گیا جی. اینی دوروں تھوڑا جا پھرو تو کدھر دا کدھر سمت چلی جاندی ہے. تو مسئلہ جی طبرانی شریف کا حوالہ لکھا ہوا پتر کہ قبلے کی عزت کی خاطر پھر جائے تو نہیں کھڑا ہوگا اپنی مجلس سے، یعنی پیشاب کر کے، حتیٰ کہ بخشش کر دی جائے گی اس کے لیے. کما اخرجہ الطبرانی مرفوعا. جی ایشا بس یہ کہتے ہیں میں نے طبرانی میں تو نہیں ملی، علامہ زینلی نے نسب الرائے میں فرمایا کہ اخرجہ ابو جعفر طبری فی تہذیب الاثار، اس میں یہ موجود ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ بیٹھا ہے پیشاب کرنے تو اٹھا ہے تو بخشش ہوگی، اس کی تصویر کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے، وہ سمجھیے. کوئی کسی وقت پوچھ ہی بہندا ہے کہ بندہ پیشاب کرن بوے تو اٹھے تو بخشا جائے، تو بظاہر تجیب جی گل ہے نا، بوے کس واسطے اٹھے تے بخشا ہوئے. تو یہ تصویر اس دی جی ذہن چ رکھا جائے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور مکروہ ہے بچے کو روکنا قبلے کی طرف بول کے لیے. ایویں ہن بچے نو جدوں پیشاب کرانا ہے کسے بڑے نے، عورت نے، مرد نے، تو انہوں قبلے وال منہ یا کنڈ کر کے بٹھایا ہے، اے مکروہ. ایندا گناہ بچے تے نہیں، ایندا گناہ فقیر تے یا فقیر نہیں تے، ایندا گناہ فقیر نے جنہیں بٹھایا ہے. جی چلیں جی ہوں یہ پچھو پڑھیے. بسم اللہ دیکھو دھیان کرو. وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ متعدد ہے روایت امام صاحب رحمہ اللہ سے اس مبحث میں. قبلے وال منہ کرنا، کنڈ کرنی. پس روایت کی کہ امام صاحب رحمہ اللہ سے منع مطلقاً، نہ کنڈ تے نہ منہ. اور یہ ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے. اور ثانی اباحت مطلقاً. اور تیسری روایت استقبال فقط مکروہ ہے. اور چوتھی کہ استدبار بھی مکروہ ہے مگر جب کہ ہو کپڑا اس کا مرخن لٹکایا ہوا. اگو کپڑا لٹکایا ہوا ہوئے تو پھر نہیں. اس روایت نالے ظاہر روایہ ہوئی ہے کو بنیان اگوں آ رہے پاویں جتھے بھی ہوئے نہ منہ کرے تو نہ کنڈ کرے. ہاں لیکن کہ مگر کپڑا اگے ہوئے تو اندر وچ بیٹھا ہے تو پھر ذرا احتیاط ہے وے تو ننگا ہوئے تو شرمگاہ ننگی سامنے. جی اچھا جی. اور مستثنا ہے تو جو کرا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور مستثنا ہے منع سے کیڑا وے نہ قبلے وال کنڈ تے نہ. اس منع سے مستثنا ہے ظاہر الروایہ پر ما وہ صورت اگر ہوا تحبو چل رہی ہے قبلے کے یمین سے یا شمال سے اتھے تو بس بے شک وہ دونوں نہیں مکروہ بوجہ ضرورت کے. مشرق والے جڑا شمال والے پاسے منہ کریے یا جنوب والے پاسے منہ کریے، تیز ہوا چلدی ہے، پیشاب کریں چٹا ہوتے پہن گیا پاکستان تو ہوں اگر اس نے مشرق مغرب والے پاسے بھی منہ یا کنڈ کیتی قبلے والے تو ہوں وہ معذور ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی. اور جب مجبور ہو جائے دو میں سے ایک کی طرف کے منہ کرنا پیندا ہے یا کنڈ کرنی پیندا ہے تو پھر مناسب ہے یہ کہ اختیار کرے پیٹھ کرنے کو. کس کو؟ اس لیے کہ استقبال عقبہ ہے، ساری شرمگاہ سامنے میں. پچھلے پاسے تے وے کہ شرمگاہ جڑی وہ تھلے وے جتوں گند نکل رہا ہے تو تھلے ڈگ رہا ہے. اس طرح کریں گے تو اگلی شرمگاہ بالکل سامنے تے پیشاب بھی اگے ڈگدا ہے. جی
اچھا اس لیے اچھا جی پس ترک اس کا عدل ہے تعظیم پر کہ جب وہ پیٹھ کرے گا مجبور ہوگا تو اس میں تعظیم ہے. افادہ القسطلانی اور ملا علی قاری شرح مشکات میں. علامہ قسطلانی جو ہے نا جی احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک قسطلانی اصل مصری ہیں، شافی ہیں، ابو العباس شہاب الدین لقب ہیں. آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں. الانوار فی الادعیۃ والاذکار، اللوامع فی الادعیۃ والاذکار والجوامع، الجنی الدنی فی حل حرز الامانی، المواہب الدنیا بڑی مشہور کتاب علامہ قسطلانی کی جس کی شرح زرقانی ہے. جس تو سارے مولوی تقریر کریں عوام نعرے مرینی، مواہب الدنیا سن دے ہو ان دی شرح زرقانی جی یہ ایک جڑی نا جی تقریر چلتی رہتی ساری بڑی اتنی بڑی کتاب. اچھا جی تے دوسری ان کی کتاب ہے ارشاد الساری شرح بخاری. ارشاد الساری بڑی مشہور کتاب، زبردست کتاب، لیکن ہے شافی. اور آپ کی وفات جمعے والی رات کو ہے 8 محرم 933 ہجری سی جی. عجیب کتاباں جی. جس کتاب جو کڈیا ہے اندر نام الضوء لامع لأہل القرن التاسع کہ 900 ہجری دے قریب فوت ہونے والے علماء کا تعارف. لوگ لگے رہے نا جی محنت. اس طرح دوسری کتاب الکواکب السائرہ فی اعیان المئۃ العاشرہ کہ 1000 ہجری وچ جڑے علماء اگے پیچھے فوت ہوئے انہاں وچ تعارف نہیں جی. ہاں جی انہیاں کتاباں جناب لوگ لگے رہے کام. اچھا جی توجہ قولہ حال قضاء الحاجت، حال قضاء الحاجت خارجہ ایک قضاء حاجت کے وقت نہ منہ کرے قبلے والتے نہ نکل گئی جماع کی حالت. کس کی؟ جماع کی حالت. باوجہ اس شے کے نقل کیا اس کو ابن امیر حاج نے علامہ نووی سے شرح مسلم میں کہ جائز ہے جماع مستقبل القبلہ صحرا میں بھی اور بنیان میں بھی. یعنی جب بندہ بیوی سے قربت کر رہا ہے اس وقت اگر اس کا منہ قبلے کی جانب ہے تو حرج نہیں ہے جی. حاذا مذہبنا و مذہب ابی حنیفہ و احمد و داود. یہ داود ظاہری یہ پچھے بابے نے وہ پچھلے بڑے بابے اور اختلاف کیا اس میں اصحاب مالک نے. پس جائز رکھا اس کو ابن قاسم نے وہ مالکیوں میں سے اور مکروہ جان ہے اس کو ابن حبیب نے یہ بھی مالکیوں میں سے بڑے بابے. اور ثواب جواز ہے اور جماعتی گل ہے کیونکہ تحریم معاذ ثابت ہوتی ہے شرع کے ساتھ اور نہیں وارد اس میں نہی کہ جماع کے وقت نہ منہ کرو نہ کنڈ کرو. تو پیشاب کے بارے میں تو آ گیا اس لیے. اچھا جی اولا یہ کہ کہا جائے کہ انہو خلاف الاولا کہ جماع دے وقت بھی قبلے وال منہ تے خلاف اولا ہے کیے لما سیاتی قولہ واختارہ تو مرتاشی. انہیں بڑی ضبط پایا خاص کر کے تو مرتاشی تمرتاشی پڑھ دے لیکن ظاہر اس علاقے دے پنڈاں دے نا نے نا کی اور جی میں انہیں کہ بندہ عربی ہوئے تو گجرات نے پڑھے پہ گجرات تو جنہیں سننا انہیں ہس پینا جنہوں اندھا تو مجبوری ہے نا انہیں کو ضبط دسے بھی انہیں گجرات پڑھنا تو تاں ہی ہے نا جی جی. تو علامہ مرتاشی نے اختیار کیا عدم کراہت کو پیچھے ہے نا او فی استقبال حل تطہیر یعنی تحریمہ. عدم کراہت کا مطلب ہے وگرنہ پس وہ ترک ادب ہے جی. تطہیر دا مطلب ہے کی اور جس لئے استنجا کرنا ہے کی کرنا ہے اے مطلب اس وقت بھی استقبال مکروہ تحریمی نہیں ترک ادب ہے.
جیسا کہ لمبا کرنا پاؤں قبلے کی طرف، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تے اے تے ایڈی دوروں ہے تے اوتھے بہ کے جڑے ساڈے سجن اوتھے بیٹھے ہیں حرم شریف دے وچ، اوتھے بہ کے ویندے پہ ہوندے نے، اوتھے لتاں لمیاں کیتے اس دے پیچھے لمکن لتاں سیدھیاں قبلے وال۔ چلو جی گل تے ادب دی ہے نا جی، نصیب ہو جائے تن جی۔ علامہ تمر تاشی نا جی، احمد بن اسماعیل ظہیر الدین تمر تاشی خوارزمی ابو العباس امام جلیل القدر عالی الاسناد مطلع علی حقائق شریعہ، ان کی شرح جامع صغیر ہے اور ان کی ایک کتاب التراویح وغیرہ، یہ فوت ہوئے ہیں 600 ہجری میں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مَنْهِيٌّ، یعنی حدیث مطلق ہے، بنا منہ کرو تے نہ اندے وچ ذکر ہے بھی چار دیواری وچ ہوئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کسی کی گل دی ذکر کیا ہے وچ نہیں ہے، لہذا پس فائدہ دیتی ہے یعنی اس کراہت کا بنیان میں بھی، جس طرح کھلی جگہ تے چار دیواری جو ہوئے تو تاویں مکروہ ہے۔ پس اولا مؤلف کے لیے یہ کہ کہتے یوں جملہ بولتے، اور وہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ تقاضا کرتی ہے نہج کا، اگرچہ بنیان میں ہو، انج عبارت ہونی چاہیے سی۔ اچھا جی، قال فی غایت البیان، بے اے بے اگر چار دیواری سامنے ہوئے تو پھر بھی نہ کڈ کرے تو نہ تو بظاہر تے وے کہ بھی کوئی رکاوٹ آ گئی، ہن کوئی عرض نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنے جی، فرمایا غایت البیان میں اس لیے کہ نہج جہت کی تعظیم کے لیے، کس کے لیے؟ جہت کی تعظیم، بس، اور وہ تو موجود ہے دونوں صورتوں میں، صحرا میں بھی اور بنیان میں بھی، یہ تو یہ کہ کوئی نہیں۔ پس جواز بنیان میں اگر ہو حائل کی وجہ سے، اگر آکھن جی چار دیواری وچ اس واسطے کنڈ منہ کنڈ کرنا حرج کو نہیں چونکہ اگے حائل ہے، تو پھر پس حائل تو موجود ہے بھی صحرا میں، جیسا کہ پہاڑوں وادیاں، جڑا دور بندہ اتوں خانے کعبے تک راہ وچ کنے کنے وڈے پہاڑ آندے نے جی، ساڈی باتھ روم تے ود تو ود 10 فٹ اچا ہے نا چار دیواری، تے وہ تو 200-300-1,000 فٹ اچے پہاڑ نے دا جی جی، خانہ کعبہ خود ہے ہی پہاڑاں دے وچکار، بے وادن غیر ذی زرن، اس وادی وچ خانہ کعبہ ہے۔ اچھا جی، دوجی گل، اور اس لیے کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے گھر میں اعتبار کیا جاتا ہے قبلے کے استقبال کا، تو جے کر چار دیواری حائل ہوئے تو پھر کوٹھے وچ بندہ نماز پڑھے کسی اور پاسے منہ کر لے حرج کو نہیں، حالانکہ اتنے بھی کدھر منہ کرنا ہے، حالانکہ کان سامنے ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی۔ اور نہیں بنایا ہم نے حائط کو حائل، لہذا مان جی کہ جو دیوار ہے نا وہ حائل نہیں ہے، گل ختم۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور اسی طرح جب کھولے شرمگاہ گھر میں تو نہیں نہ پیچھے کہ نماز پڑھتے وقت استقبال قبلہ کے لیے دیوار حائل نہیں ہے، دیوار اسی طرح جب کھولے گا شرمگاہ بیت الخلاء میں تو لہذا نہیں بنائیں گے ہم حائط کو حائل، اے جے تقریر غایت البیان میں سنی جے، تو لہذا باہر ہوئے یا چار دیواری وچ ہوئے ہر جگہ حکم ایک ہی ہے، کیونکہ مقصد ہے جہت کی تعظیم۔ اچھا جی، ون حرف اجلال اللہ، اور پھر گیا وہ قبلے کی تعظیم کی وجہ سے، قبلے کی تعظیم کی وجہ سے، سنی جی گل، توجہ کرو، یہ قید الاجلال کی ضروری ہے اس سے مغفرت میں، اے جڑے پیچھے آئے نا بھی قبلے والوں پھریا تے بخشش ہو جائے گی، اے اومیں نہ پھرنا ہوئے بلکہ قبلے کی عظمت کی وجہ سے پھرنا ہو، تو پھر
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਜ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਾ ਬੁੱਧਾ ਮਿਨ ਹੋ ਫਿਲ اور وبحث فی النہر وجوبہ وقال فی النہایا پس اگر نہ کیا اس نے تو نہیں ہے اس کے ساتھ حرج اگر پھرا نہیں چونکہ پل کے بیٹھا ہے تو پل معاف ہے جی علامہ حلبی نے فرمایا گویا کہ نہیں واجب پھرنا واجب نہیں ہے یہ مطلب ہے جرا کہ لا باسا اس لیے کہ واقعہ ہے یہ معفوً عنہ کیوں لصحو صحو کی وجہ سے اور وہ فعل واحد کو فعل اور ظاہر ہے یہ بات کہ مراد انحراف جہت سے ہے کس سے ہے اس لیے کہ جب ہو اس جہت میں تو شمار کیا جائے مستقبلاً اے جہت والو پھر گیا اے نہ کو بھی ویکھن والا اے نہ کبھی منہ قبلے والے تو ٹھیک ہے پھر دیکھا میں نے ظاہلی میں وہ شے جو فائدہ دیتی ہے کہ کافی ہے اس میں پھرنا تھوڑا جب پھر گیا تھا بھی کہ جنہیں نال قبلے دی جے تو سمت تو نکل جائے جی۔ اچھا جی وہ مسئلہ آیا بچے والا مکروہ ہے روکنا بچے کو ہر وہ جو مکروہ ہے کلیہ جو مکروہ ہے بالغ کے لیے کرنا اس کا مکروہ ہے یہ کہ کرائے وہ کام صغیر سے بات آ دی جیڑا کام کم بالغ واسطے کرنا مکروہ ہے نا بالغ اوہ کام بچے کو کرایا تو ہن بھی بالغ واسطے مکروہ ہے بچہ تو نہیں مجرم لیکن پس مکروہ ہے روکنا بچے کا اس کی قضائے حاجت کے وقت کدھر روکنا قبلے کی طرف تک کو مسئلہ آ رہا ہے عین سورج اور چاند کی طرف اور اس کی مثل جتنے بالغ کے لیے مکروہ ہے سارے اس کے لیے اچھا جی مسئلہ اور حرام ہے کھانا اس کو اور پہنانا اس کو محرم جس طرح بالغ واسطے حرام کھانا تے حرام پہننا حرام ہے نا بچے نو حرام کھوانا تے حرام پہنانا اس حرام دا گناہ کنوں ہے حرام ہے اور گناہ بالغ پر ہے جو فاعل ہے بچے کے ساتھ اس کا اے دیکھ لو میرے پتر جس بندے دا کاروبار حرام دا ہے اون جڑے بچیاں بچے شوتے جنہوں نے پال رہے ہیں تو کھوا رہے ہیں جی ان اپنا بھی حرام کھانے دا مجرم ہے ان ساریاں دے کھانے دا مجرم ہے جڑے بالغ ہیں نا گھر وہ کھاندے نے تو وہ اپنے مجرم انہوں پتہ ہے دی کمائی حرام دی تو کیوں کھاندے نے اپنی مزدوری کر کیونکہ بالغ ہونے کو بعد ہر بندہ مکلف ہے لیکن بچیاں بچے چھوٹے انہوں دا بیڑا غرق کیتا ہے انہیں حرام کھوا کے اچھا جی واپس چلو سمجھ آ گئی جی گل اے مسئلے بچے دے بارے جی لہذا بچے کو آخنا کسی نے گال کٹ ان تھپڑ مار کے او منڈا بیٹھے نہ ٹھوک کے نکا جائے ایک بڑے شرارتاں کرا دیں یہ سارے دا گناہ کس تے وہ جڑے چودھری نے بیٹھے نچے بچی بھیجے یہ مطلب شیطان ہر کتا کم کیتی چلو دے اور کوئی سمجھ لگی جے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نبینہ بندہ بیٹھا نکے بچے نو آخنا چاہتا کانی تیلا دے کے انہوں تنگ کر رہا تھے گناہ کندے ذمہ وہ جڑے بڑے کاری صاحب ہیں انہوں نے ذمہ ہیں جنہیں شرارت کرائی ہے بسم اللہ اچھا جی اور مکروہ ہے استقبال عین سورج کا اور عین چاند کا بولو براز کرن لگے ہیں سورج والے پاسے کی کرنا یا کنڈ رہن دو صرف استقبال اور یا چند وال کدوں راتی دنے بھی چند ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا رات دے ٹائم پہ
اس لیے کہ یہ چاند اور سورت آیاتان عظیمتان، کیونکہ حدیث پاک ہے جو پچھلی بار پڑھے سی کہ یہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو ڈراتے ہیں۔ یہ چاند گرہن سورج گرہن نہ کسی کی ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کے پتہ ہے نا وصال کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ عظیم نشانیاں ہیں، تو لہٰذا ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں۔ اور مکروہ ہے استقبال ہوا کے محب کی طرف، محبب ظرف ہوا کے چلنے کی جگہ، بھئی جیڑے پاسوں ہوا آ رہی ہے نا او دے منہ کرنا میں، مطلب بھی اتنے ساڑھے کو تو شمال یا جنوب نو کرنا ہے نا، تو شمال والے پاسے ہوا تو دے منہ کرنا، بھی چھٹا اٹھ کے پیچھے پہن، جنوب والے پاسے دے منہ کرنا۔ با وجہ لوٹنے اس بول کے لے عود ہی بھی، تو پس نجس کر دے گا وہ اس کو، بڑے پیشاب دی گل نہیں چھوٹے دی، ان دی چھٹا اڈن گے تو مڑ کے اتنے پیر گئے، سمجھے ہو؟ اچھا جی وہ ویکھو یکراہ نظر آ رہے ہیں، اطلاق الکراہت مطلقاً آکھے نا بھائی یکراہ، تو بھی عام طور تے مکروہ مطلقاً بولیے تو کیڑا مراد ہوندہ ہے؟ مکروہ تنزیہ اور تحریمی یار کمال ہے یار، بے مکروہ جب عام طور تے مطلقاً بولن نا تحریمی ہوندہ ہے۔ اطلاق الکراہت یقتضی التحریم، اور مقید کیا او عین، مقید کیا عین کے ساتھ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ہو بندہ مکان مستور میں، ہاں اندے وچ لیٹرین وچ بیٹھا ہے تے منہ بالکل سورج والے پاسے میں لگنے دیوار آئے لے، سمجھے جی گل؟ تو اب کیا ہے، اور نہیں ہے عین ان دونوں کا دیکھنے کی جگہ میں سے تو لا یکرہ ہو، اے سمجھ آ گیا بھی چاند تے سورج وال منہ تاں مکروہ ہے جے سامنے باہر ہوئے بندہ تے جے چار دیواری اگے آوے وہ دسن نہ تے پھر مکروہ ایشا بس، برخلاف قبلے کے، کیونکہ اتھے دیوار ہووے یا نہ ہووے کو حکم ہے جی۔ اور اس پر نص کی علامہ جبریل نے، کس نے؟ علامہ جبریل نے، یہ جبریل بن حسن بن عثمان بن محمود بن عثمان کنجانی 752 چ فوت ہوئے جی، حاجی خلیفے نے کشف الظنون وچ تعارف کرایا جی، جی جبریل بن حسن بن عثمان بن محمود، نہ رکھیا نا لوگوں نے فرشتے دا نام۔ چلو جی کہ شرح مقدمہ ابو لیث میں، کس میں؟ مقدمہ ابو لیث کی شرح میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے جی۔ اور ذکر کرنا ان کا او بجکرہ استقبال ہو، بھئی ذکر کرنا مصنف کا استقبال فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ نہیں مکروہ پیٹھ کرنی چاند اور سورج نو، پیشاب کر لگا چاند سورج وال کانڈ ہو جاتے مکروہ نہیں، عین وال منہ ہوئے تو پھر مکروہ ہوئے، اگر کاند ہوئے تو پھر بھی مکروہ نہیں۔ سنیں جی مسئلہ پورا سمجھ لو، لِأَنَّهُمَا آیتان عظیمتان، بعض نے کہا ہے لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُمَا، کہ ان فرشتوں کا ادب ہے جو چاند سورج کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مامور ہیں ان کو چلانے پر، ان کو چلانے پر، ان کی وجہ سے کما فی السراج وغیرہ۔ وَمَحَبِّ الرِّيحِ ظاہر فی الاستقبال، جی کہ بھئی ان دا مطلب یہ کہ جس پاس ہوا ہوندی ہے بھی او دے منہ نہ کرو، مڑ کے چھٹاں پہن گئے۔ اور اسی کی مثل ہے استدبار، اگر ہو صلحہ اے التغوط، جی اور لکھا ہے نبی صلح مانا تغوط، اور اسی کی مثل ہے کنڈ کرنی ہوا وال، اگر ہو تغوط اس کا پیٹ خراب ہونے کی صورت میں، وہ پیشاب طرح تو پچھو وہاں پہ تو اٹھ کے ساری ہر جگہ ملی جائیں گی، وہ جلے پیٹ خراب ہوندہ ہے تو جو کچھ پچھو نکلتا وہ پیشاب طرح ہوندہ ہے جی، تو اس واسطے وہ جلے پچھو وہاں پہ تھے اگاں اٹھ کے ہر چل لگے کہ لتاں تو خراب ہو جائیں گی، لہذا پھر اس وقت کنڈ بھی نہ کرے، پھر تجھے پس کرے جی۔ مائن جدن جدو ٹھڈ خراب دے مطلب ہوندہ ہے من جلاب لگے نے، چلو جی اور خراب دے مطلب ہوتے پسینہ ہے۔
لے وجود علت البول فی بوجہ پائے جانے بول کی علت میں اس میں کیونکہ یہ بھی پتلا ہے تو پہ چھوڑ کے اگاں جا پینے برخلاف صورت کے کہ جب یہ بڑا پیشاب جامد ہو تو ہن حوالے پاسے کنڈ کر دے وے تے حرج کوئی نہیں. اور مکروہ ہے یہ کہ بول کرے یا تغوط کرے پانی میں. کس میں؟ پانی میں. کھلوتا ہوئے پھر تو منہ گندا ہے. ولو جاری یا اگرچہ جاری ہو جاری وچ اگر جو نے کی ہونا ہے رڑ جانا ہے لیکن پھر بھی پیشاب نہ کرے. اور نہر کے قریب میں کنویں کے قریب اور نہر کے قریب اور حوض کے قریب بھی یہ نہ کرے کیونکہ سکھ کے ہوا آوے گی اڑا کے بھی چھٹے گی. اس واسطے بس نیڑے نیڑے بھی کم نہ کرے. سن دے ہو اور دیکھو ولو جارین مناسب ہے یکون یہ کہ ہو راکد میں مکروہ تحریمی. اگر کھلوتے وچ کرے تو کی ہونا چاہیے ہے مکروہ تحریمی. اس لیے کہ غایت اس کی وہ جو فائدہ دیتی اس کی حدیث سونے فرمایا کہ ہرگز ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک مائے دائم میں. کس میں؟ دائم میں. اور جاری میں مکروہ تنزیہ ہونا چاہیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے. دونوں میں فرق کرنے کے لیے. البحر من بحث المیاہ. بعض حذاق نے فرمایا ہے کہ ظاہر تفصیل ہے راکد میں راکد کے اندر بھی تفصیل ہے مطلقاً مکروہ نہیں ہے بلکہ اس تو بھی کام ہوتے ہوئے. پس قلیل میں راکد سے حرام ہے. اگر اور کھلوتا پانی کیے قلیل ہے تو یہ تو بچ بولو براز کر کے سارا نجس کر دے گا نہیں. لہذا یہ حرام ہے اس لیے کہ نجس کر دے گا اس کو اور طاہر کو نجس کرنا حرام ہے. اور کثیر میں مکروہ تحریمی ہے. تو جے مائے کثیر ہوئے نا تو ان کی مکروہ تحریمی. کھلوتا تو جاری وچ مکروہ تنزیہ. اور تغوط اس میں مثل بول کے ہے بلکہ اندے نالوں میں زیادہ برا ہے وڈا پیشاب وچ کر دے. موتر دے وچ رل گیا تو وڈا پیشاب اوویں وچ کھلوتا رہا. جی یہ ادوں میں زیادہ عقبہ ہے. جی اور ابن حجر رحمہ اللہ سے روایت ہے توجہ مکروہ ہے قضاء حاجت پانی میں رات کے وقت مطلقاً پاوے پانی چلتا ہے کھلوتا ہے تھوڑا جنہ بھی ہے نا مطلقاً کیے ڈرتے ہوئے سے کہ تکلیف دیں گے اس کو جن اس ڈر سے کہ اس کو کون تکلیف دیں بوجہ اس کے جو کہا گیا ہے کہ پانی رات کے وقت ٹھکانہ ہے جنوں کا. ٹھکانہ ہے جنوں کا. مذکور فی کتب شافعیہ بے کیلا ولم اجد ہو فی کتب سنہ. بھی حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہم نے نہیں پائی لیکن کتب شافیہ میں کیلا کے ساتھ یہ بات مذکور ہے. ہن جڑی پڑھی جے تائیں تو ابن حجر دا حوالہ دیتا شافی نے نا کہ بھی انہیں گل آکھیا کہ بھی جڑا نا بہرحال کیلا نال بھی ہوئے تو ضروری بھی کیلا دی مخالفت ہی کرنی بس جیڑی گل بھی آکھی بھی بچو تو اس کو بچنا بہتر ہے نا. اچھا جی واب قرب بئر و نہر و حوض انہاں دے قریب بھی پیشاب اور مصلی عید کے عیدگاہ دے بھی دیواراں باہرلے پاسے پیشاب نہ کرے. جی مکروہ ہے بھئی کیونکہ بھی یہ جس عید پڑھن لوگ آؤ گے ویکھن گے تو کہندے جی کوجو نے او پیچھا کیتا سی پچھلے مہینے چ. چلو جی اور وقافلۃ اور قافلہ میں کس میں قافلہ میں اور خیمہ میں اور چوپایوں کے درمیان میں اس جگہ تے کرے گا تو دوجا بندہ ویکھے گا تو کی گند پایا سو جی. یا پنڈا میں جلے پٹھے وڈن جاندے نے وچ کوئی گند کسی کیتا ہوئے تو اس نے ذمہ دار کی آندے نے اللہ دی بخشش کرے ٹھوکدے نہیں کرے. جی تو یہ گل ہے نا بھی یہ لانتاں پوندیاں نے بھی یہ کچھ کتے کم تو. جی چلو جی پھر جس وقت یہ باہر جاندے سن نا لوکی
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਮਾਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੱਕ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਫਸਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੇਂਜਾ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, सुनते थे गल वगैरह। क्यों? इसलिए कि है ये सबब लानत का। किसका? लानत का। अच्छा जी, आंदे ने मुनासब है ये कि लाहिक किया जिसके साथ मुसल्लल जनाजा भी जी जनाजा गाह है। एक तरह भी हंगामी जनाजा गाह उथे जनाजा पढ़ो उथे पढ़ो नहीं, ये बकायदा बनाई गई। 4 दीवारी होना ज़रूरी नहीं भाई जगह मुतयन की थी भाई इतने जनाजा पढ़ना करना है जी। इवें ईदगाह भी कोई ज़रूरी नहीं कि 4 दीवारी हो जी। अच्छा जी, जैसा कि बास की इसकी बाज़ उलमा ने और यही ज़ाहिर है। वापस चलो। और मकरू है ये कि बौल करे या तगव्वुत करे साए में। किस में? साए में। लेकिन केड़ा साया? वो साया के बैठा जाता है उसमें। जिस साए थले लोग दिने आके धुप दे विच वजह तो बहिंदे रहना तो उत्थे कोई सवेरे सवेरे जाके तो गंद पा आवे जी। फिर जिस वे लोग आके वेखण कि कौन फलाना ढींगा जी कर गए तो उत्थे भी लानत पैनी है जी। और सुराख में ले अजियत माफ़ी है बवजह तकलीफ देने उसके जो इसमें खुड विच कुछ है हुई इन्हें तो मूत्र किया तो उन्हें बाहर निकलना है तो इन्हें लड़ जाएगी तकलीफ देगी जी। और मकरू है बोलो बराज रास्ते में। किंदे विच? रास्ते में। लोग टुरना है विच गंद पाई बैठे। और मकबरे में कब्रस्तान में। दलील बावजह कौला का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोनिया फरमाया बचो लाए नैन से दो लानत करने वालों से। लायन लानत करने वाला, 2 लानत करने वालों से बचो। तो जो करो पहले हदीस पढ़ लो। कालू अर्ज की साहबा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने क्या है लाइनान या रसूल अल्लाह, ये 2 लानत करने वाले कौन? फरमाया वो शख्स जो तखल्ली करता है लोगों के रास्ते में या लोगों के साए में। कथे? लोगों के रास्ते में, साए विच भी इत्थे। तो हुण ये वे कि ये साए ते राह ने लानत नहीं करनी। वो शरा चाह रहा है भी लानत करनी इत्थों टुरन वालियां ते साए ते बहन वाले ते निस्बत कीती महल वाला कि ये गोया महल इस ते लानत कर रहे हैं जी। और मकरू है बोलो बराज फलदार दरख्त के नीचे बावजह ज़ाया करने फल के। जेड़ा फल डिगेगा इस गंद विच वो तो खराब हो गया जी। अल्लाह की नेमत नूं ज़ाया करना मना है जी। तो रमज़ान में जनाब एडियां एडियां ट्रेवां चुक के मौलवी सुटदे नालियां सारियां ओ पईयां जांदियां जी। इवें कोई घर बचा होवे जिंदे विच हांडी सारी खवींदी है नहीं तो वो तकरीबन हुण जिहड़ा हालात है ना साडे जी वो ये वे कि भी बची जी नालियां जाती है जी। कोई घट औरतां ने बची भी कोई पिंड होवे छत ते सुट देन या बाहर किसी जमीन ते भी कोई चीज़ चीज़ खा जाए तो वखरी, वरना कसरत नाल ये जड़ा सारा काम जा रहा है जी। इवें खरबूजा है हदवाना है असी खांदे हाँ नखरा करते हैं विचों थोड़ा थोड़ा खा लिया बाकी खोपड़ या सुट दिता उहदे नाल लग्गा है जड़ा खादा जा सकता है। वो कच्चा तो तकलीफ देंदा तो उस तो पहले जरा सुरख नहीं देंदा। इवें खरबूजा है उसी थोड़ा थोड़ा तो मिठा मिठा लाने इन्ना ना पिछे छिलड़ ना छोड़ देने हालांकि भी खादा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। बाहर सूरत है जी बकरी न पा जाओ बकरियां कोल हुण फिर तो ठीक है। इतने साढ़े कोल तो मौलवी ने बकरियां तो हड़ को नहीं पाना जी। ये तो उत्थे ठीक है भी जिथे बकरियां हों तो कुछ भी ना करो सारा खरबूजा चीर के पा दो सारा धुआना चीर के पा दो डंगर बिल्कुल हलाल है। लेकिन मसला है कि जिमें ऐसा करना है भी बाहर सुटना है नालियां ये मैरज कर रहे हैं भी बहरहाल ये चीज़ां सारियां बजुर्गों गौर कीतियां जा सकदियां ने
کوشش میں کردا میں تھوڑے دماغ تھوڑے کھلن کوئی سوچن دی کوشش کرو. اچھا جی بسم اللہ جی. اور مکروہ ہے پچھلا پڑھ لیجیے بسم اللہ توجہ علماء کرام. اور سائے میں کس میں قال الابہری ابہری نے فرمایا ہے عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز اماد الابہری 843 وچ فوت ہوئے نے. انہاں دی تصنیف منہاج المشکات یہ مشکات المصابیح کی طرز پر ہے حدیث کی کتاب کی منہاج المشکات. اجے پتہ نہیں کنیاں پئیاں جڑی چھپیاں کون ہون گیاں جی. چلو جی. اچھا جی علامہ ابہری نے فرمایا ہے کہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ بھی مثل سائے کے ہے گرمیوں میں. سردیاں میں جتھے لوگ دھپے پیندے نے جا کے باہر اگر اتنے کو بندہ پیشاب کرے تو یہ اوویں ہی پیڑا ہے جی گرمی ہے جتنے لوگ سائے تے پیندے نے. وقت نال مسئلہ جوڑے نے سمجھائی گل جی. واہ 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 کیا بات ہے. وہذا اور یہ اے جڑا ہے نا بھی انہیں بولو براز کیتا ہے سائے تھلے یا او توپ والی جگہ تے جب کہ ہو مباح او جگہ کسی دی ملکیت نہیں مباح ہے بھی گورنمنٹ دی طرف سارے واسطے برابر مشترکہ ہے وہ جنہوں شاملات آندے اج کل. لیکن فرمایا بہرحال جب کہ ہو وہ جگہ مملوک کیڑی وہ سائے والی بھی اندر تھلے جا کے اپنے گھر انہوں دا درخت اپنا ہے زمین گھر والے دن جا کے 4 پائیاں ڈا کے اتنے بہتے ہیں یا انہیں اپنی باہر دھپ کی جگہ بنائی ہے بھی اتنے تھڑا بنایا بھی دھپے جا کے بہتے ہیں اپنی زمین ہے اندر جا کے کوئی بندہ بولو براز کرے پس حرام ہے اس میں قضائے حاجت اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کما فی شر المشکات. پاپا ہوں سنا یہ دیکھو نا دوسرے دی چیز نہیں چھیڑنی دوسرے دی دیکھ لو بابا اللہ. اچھا جی. اور مکو پیچھے متن جائے نا اللہ زی یجلس فیہ مقید کیا علامہ نے اس کو اللہ زی یجلس فیہ یفید و فائدہ دیتا ہے کہ نہیں کرا تو زمین میں کہ لا ہا جاتا ہے کہ جتھے لوکی جا کے بہندے نہیں کھلے جنگل نے مباح نے اوتھے کسی سائے تھلے پیشاب کرے تو یہ حرج کوئی نہیں کیونکہ اوتھے لوکی جاندے کوئی نہیں. اچھا جی. والجوہر بضم الجیم اسکان ہا اے الخرق فی الارض والجدار زمین وچ یا کندھ وچ جڑا سوراخ تے دیوار دراڑ ہوندی ہے انہاں وچ چیزاں بڑیاں ہوندیاں نے لہذا بھی کھلو کے دیوار دی دراڑ وچ پیشاب کر دیتا وچوں کوئی چیز نکل آوے. لقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یبولن احدکم فی جوہر رواه ابو داود والنسائی. اچھا جی. لے اذیت معافیے اور بھی کھوڈ وچ نہ کرے بچوں کو شے نکل کے تکلیف دے سکتی ہے. صحیح ہے لے اذیت جو ہے اذیت صحیح ہے اعتبار کرنا اس کا مصدر اذیت کا مضاف اپنے مفعول کی طرف یا فاعل کی طرف. اور بعض نے کہا ہے کہ اے جڑیاں کھڈا ہوندیاں نے اے جنہ دے مساکن نے اے پس تحقیق نقل کی گئی یہ بات کہ جناب سعد بن عبادہ خزرجی نے بول کیا تھا ارض حوران کے سوراخ میں پس قتل کر دیا تھا ان کو جن نے. اللہ اکبر. اخراج الحاکم فی المستدرک و عبد الرزاق فی المصنف و تبرانی فی المعجم الکبیر وغیرہم. آج یہ گل تو سنائی ہوں جی بے قد نوکیلا کہ جناب سعد بن عبادہ صحابی خزرجی کیونکہ وہ جڑا اوس تے خزرج وہ پھر خزرجی تے اوسی بھی نال کہندے نے تے اکٹھا نہ کی انصار تے انصاری تے وکھرے وکھرے نہ دو قبیلے سن کی خزرجی تے اوسی. اچھا جی. بطریق ولو فی ناحیت منہا اگرچہ کنارے میں ہو راستے سے بے اے ناحیت میں راہ اگرچہ نال کرے نا کنارے تے تاں بھی غلط ہے کیونکہ گزرنا لوگوں دے نظر پوے گی تھوڑا پیچھے ہٹ کے جی. اچھا جی. اتقوا العینین
اور حدیث دی شرح یعنی وہ دو چیزیں جو کہ سبب ہیں لعنت کا اور شتم کا غالباً، تو گویا کہ وہ خود لعنت کرنے والی ہو گئیں. یہ حال کا نام رکھنا ہے فاعل مجازن. او حال کون جگہ بھی ان کا نام رکھے فاعل بھی یہ خود لعنت کرے گی. بعض نے کہا ہے لائن بمانا ملعون ہے کہ اے اس کام کو بچو جتھے لعنت کیتی جاندی ہے. بسم اللہ. اچھا جی، لطلاف ثمر، اور اس لیے کہ سایہ نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اذا کان یستظل بہ، جب کہ اس کے ساتھ سایہ بھی ہو، پھلدار درخت ہو، سایہ دار بھی ہو تو پھر اس کے سایہ سے بھی فائدہ حاصل کریں گے. لیکن سارے پھلدار نہیں ہوتے. پپیتا ہے نا، دیکھیا ہوئے یہ لمبی ڈانگ جی ہوندی ہے، اتنے نال پھل لگتے ہیں 5-7 اندر کوئی سایہ تھلے بندہ بہ نہیں سکتا جی. سمجھتے ہو نا اس قسم کا. بھائی یہ ہوں صرف پھلدار ہے تو بچ کی ہے سایہ کون ہے جی. کریلے دی ول دی سایہ تھلے منجی ڈال سکتے ہیں تو چلو. اچھا جی واپس آؤ. اور مکروہ ہے بول کرنا کھڑے ہو کر، کھلو کے بول کرنا باوجہ لتنجس غالباً، باوجہ نجس کر دینے اس کے غالباً. کھلو کے کرے گا چھٹا اٹھن کے کپڑے تے پہنی لتا شتا ساری ہر شے خراب ہو جائے گی. مگر عذر کی وجہ سے، مگر عذر ہو تو پھر کوئی نہیں. عذر کی ہے جیسا کہ درد بصلب ہی، کانڈ وچ کوئی درد ہے بہنا مشکل ہے پھر کھلو کے جا سکتا ہے. لیکن پھر ایک احتیاط ایسی کہ بھی چھٹا نہ پہن جی، کسی ریتلی تھان تے کسی کٹے مٹی والی تھان تے سخت تھان تے کھلو کے نہ کرے. اور مکروہ ہے بول کرنا وضو کی جگہ میں. کس میں؟ جتھے وضو کرنا ہے اتنے پیشاب پہلو کر لوے، استنجا کر لوے، تو پانی کھلار لوے تو مڑ کے وضو کرے تو کی ہوئے گا؟ اس لیے کہ یہ کام پیدا کرے گا وسوسے کو. کیا کرے گا؟ وسوسے کو. اینو پڑھ لو. او لتن او جو کرو بول رہے پہ ہو. فرمایا شرح مشکات میں بعض نے کہا یہ جو مکروہ ہے نہی تنزیہ کے لیے ہے، بعض نے کہا تحریم کے لیے ہے، بنایا میں ہے. بنایا شرح دایا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی بنایا میں ہے کہ علامہ طحاوی نے فرمایا لا بأس بالبول قائما لتنجس غالباً لتنجس شخص بالبول، اور اس لیے کہ یہ جفا سے ہے کما ورد اخرجہ حاکم فی المستدرک والبہقی فی سنن الکبریٰ طبرانی فی المعجم الکبیر کلہم اخرجو موقوف علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اخرجہ البزار فی مسند من حدیث عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ موقوف کہ بھی جڑا نا اکھلو کے موترنا بھی ظلم سے ہے، جفا سے ہے. اللہ من عذر، اللہ. اب اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. روایت کی گئی یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نظروں بول مبارک فرمایا کھڑے ہو کر. آپ نے کھڑے ہو کر کیوں؟ باوجہ زخم کے جو آپ کے گھٹنے کے باطن میں تھا، نہیں قدرت تھی اس کے ہوتے ہوئے بیٹھنے سے. اے گوڈے دے تھلے والا پاس ہے نا، تھلے اتلے نا چھونی تھلے اتنے زخم سی جس وجہ تو بہنا اوکھا سی. اس وقت سونے نے کھڑے ہو کے سنی جو گل. یہ بھی اخرج الحاکم والبہقی جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال قائما من جرح کان بمعدب، معدب کا مجلس، معدب باطن الرکبہ، گوڈے دا اندر والا حصہ. وہ کیڑا ہے؟ تھلے والا. اے جڑا کٹھا کر دو بجے لک جاتا ہے، اے اتلا نہیں. چلو جی اچھا جی. تو او ویکھو سن دے پے ہو. اچھا بعض نے کہا ہے بے سونے جڑا بول کھڑے ہو کے کیتا ہے، بعض نے تے آکھیا ہے بھی گھٹنے وچ تھلے والے پاسے تکلیف سی، بہنا ذرا مشکل سی.
بعض نے کہا اس لیے کہ نہیں پائی سرکار نے جگہ پاک بیٹھنے کے لیے، اس لیے او تے لفظ نے سباتا تھا قوم وہی وجہ تے کیوں باوجہ بھرے ہونے جگہ کے نجاستوں کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ باوجہ درد کے جو تھا آپ کی صلب شریف میں کانڈ وچ کو کس جگہ تے درد سیجیے، اور عرب جو ہیں وہ شفا طلب کرتے ہیں پیٹھ کے درد کے لیے بول قائمن کے ساتھ، بھی کھلو کے بول کر دے نے اس درد آرام ہوتا ہے جی۔ کما قالہ الشافعی، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے، اجماع کیا ہے 40 طبیبوں نے اس بات پر کہ بول حمام میں او جتھے او نان شان جالی جگہ ہیں جی، بول حمام میں کھڑے ہو کر دوا ہے 70 بیماریوں کی، دوا ہے کس کی؟ من سبین دائن قالہ زین العرب، جی زین العرب ابو الفضائل کی، ابو الفضل نہیں ابو الفضائل، کمال کے علی بن عبداللہ، بعض نے کہا عبید اللہ بن احمد مصری، مشہور ہے زین العرب کے ساتھ، تصنیف کی انہوں نے شرح انموزج زمخشری کی جو نحو میں ہے، اور کلیات القانون کی شرح کی جو ابن سینا کی ہے، اور مصابیح السنہ جو علامہ بغوی کی ہے اس کی شرح کی ہے، فارغ ہوئے اس سے 751 وچ آندھنے حوالہ ویکھنا ہوئے تے ہدیۃ العارفین ویکھو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 720 تے مرکات المفاتیح کے اندر بھی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی اے گل جڑی ہے کہ بھی اتنے کھلو کے کرو تے بھی اینے جڑا نا جی اے جی نہیں اور نہ لگے تو کھلو کے کام شروع کر دیو اور جگہ ہیں۔ اچھا جی وقولہ ویکرہ فی محل التوضؤ، وضو کی جگہ میں کھڑے ہو کر بول نہ مطلق کھڑے ہو کر نہیں، بول کرنا کیا ہے؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک اپنے مستحم میں ہی، اپنے مستحم میں، یعنی وہ جو نا وضو کرنے کی جگہ میں نہانے کی جگہ میں، پھر غسل کرے اس میں، مستحم ہوگا جو جمع حمام جگہ بنی حمام 4 دیواری بھی اتھے بول نہ کرے، پھر غسل کرے اس میں یا وضو کرے، کیونکہ اکثر وسواس اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سنیں جی گل، اخرج ابو داود والحاکم الاخر، اور بھی کتاب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم۔ اچھا جی ابن ملک نے فرمایا ہے اس لیے کہ یہ جگہ جس لئے پیشاب کرے گا نا بچ، یہ جگہ ہو جائے گی نجس، پس واقعہ ہوگا اس کے دل میں وسوسہ، بہیں طور کے لگ گیا اس کو، اس سے چھٹے لگ گئے ہیں تو میرے کپڑے تک بیڑا گرک ہو گیا، جا نہیں لگیاں، اس شک کے جب پوے گا تو پریشان ہوئے گا۔ ہن سنیا جی حتیٰ کہ اگر ہو بے حیث ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ لوٹیں پیشاب سے چھینٹے، بھئی ایک ہو جی غسل خانہ ہے بھئی چھٹا واپس نہیں ہوں دیا، یا ہو اس غسل خانے میں منفذ نالی بنی ہے کیے اس حیثیت سے کہ نہیں ٹھہرتی اس میں کوئی شے بول سے، تو اب نہیں مکرو بول اس میں، تو ان بھی اکٹھا ہوندہ نظام، سیٹ لگی بچ تو دوجے پاسے نہان دی جگہ بنی ہوندی ہے، تو وہ مطلب ہے کہ بھی وہ تو وکھرا وکھرا نظام ہو گیا جی، پھر بھی صفائی ہونی چاہیے جی، کیونکہ نہیں کھینچے گا اس کو یہ کام وسوسے کی طرف اس وقت، باوجہ امن اس کے چھینٹوں کے لوٹنے سے اس کی طرف اول صورت میں، اور جے کر چھٹا لوٹنا تو دوسرا جو کوئی نالی بنی ہوئے تو باوجہ پاک ہو جانے اس کی زمین کے ثانی صورت میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ، پانی پاک کے ساتھ جو گزرے گا اس پر، تو جے کر نالی بنی ہے تو تھوڑا جا پانی پینا تو پیشاب کی ہونا ہے، رڑ جانے۔ واپس چلو جی، اور مستحب ہے دخول خلا کپڑے کے ساتھ، ایسا کپڑا جو غیر متوغل فی الامام دے، ایسا کپڑا جو غیر اس کا کہ نماز پڑھے گا اس میں، یعنی بیت الخلا جانا ہوئے تو ہور کپڑا رکھیا ہوئے او بن کے جائے، تو جنہ جو نماز پڑھنی ہو لا کے جائے، بے کیا یہ کام کیے، وگرنہ
بچے اور وَيَتَحَفَّظُ باب تفاولے اور پوری حفاظت کرے نجاست سے. لہذا اگر وہی کپڑے نے جڑے مڑ کے انہاں نال نماز پڑھنی ہے تے بولو براز دسنا کر لگے کی کرے پوری حفاظت کرے بھی نہ تو کوئی چھٹ نہ پوے گندے نہ ہون. وہ مستعمل پانی پیچھے پڑے تے کل استنجا کر کے جگہ نو خشک کرے تاکہ پانی ادھر نہ لگے. بلا ویدے دیکھو میرے مالو کتاب نو ویکھو. اچھا جی سنیا جی ایک مسئلہ ان پڑھ لی پھر اگلا پڑھ دیں. اور ویکھو وَيُسْتَحَبُّ ہاذا یہ وہ ہے جو سراج میں ہے لیکن تحقیق ذکر کیا گیا باب الانجاس میں نہایا سے ما نسو وہ کیا ہے اور نہیں حسین کسی ایک کے لیے تیار کرنا کپڑا دخول خلا کے لیے. اتنے یہ گل لکھی ہے کہ بیت الخلاء واسطے وکھرا کپڑا ہوئے تے نماز واسطے وکھرے بھی چنگی گل نہیں. اتنے یہ لکھے اتنے لکھے نا بھائی استحبو اندر یہ لکھے ہے یعنی یہ سراج دی گل سی جی متن چ نقل ہے جی. تے روایت کی گئی پیچھے بڑا سا واقعہ بھی روایت کی گئی ہے کہ محمد بن علی کون محمد جو بیٹے ہیں کہ ان کے علی کے جو زین العابدین ہے یعنی محمد باقر کون آپ نے تکلف کیا بیت الخلاء کے لیے کپڑے کا کیا آپ نے وکھرا کپڑا بنایا پھر چھوڑ دیا آپ نے اس کو پھر اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں تکلف کیا اس کے لیے اس ہستی نے جو خیر ہے مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیوں کروں گی. اس لیے پوری احتیاط کریں پوری وہ مستحبو ہے اور ٹل مٹل جنہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی پیشاب لگا ہے کہ نہیں انہوں واسطے بھی کہ بھی مستحب ہے کہ بھی اس وقت کپڑے لا کے اور چادر بن کے اندر چلے جائیں. اچھا جی واپس آؤ. اور مکروہ ہے دخول خلا کے لیے اور اس کے ساتھ شے ہو کہ لکھا ہو اس میں اللہ کا نام یا قرآن اللہ کا یا قرآن. تو کیا ہے یہ او دیکھو دھیان کرو جی یہ کیوں مکروہ ہے باوجہ اس کے جو روایت کی ابو داود امام ترمذی دونوں بزرگان عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے خلا میں تو اتار دیتے اپنی انگوٹھی کو جدو بن گئی سی کیونکہ شروع تو نہیں سی بعد بنوائی جدو خطوط لکھنے سن اس لیے اے شرع کو اے شرع اس لیے کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا اس انگوٹھی کا نقش یہ تھا سنیے گل اخراج البخاری و مسلم تو سرکار اتار دیں دے سن. اچھا جی آپ پچھلا جو ہے نا بھائی پچھلا اتار دے یہ ترمذی شریف میں ہے نسائی میں ہے اور یہ جو ہے اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا یہ بخاری مسلم میں ہے. اچھا جی علامہ طیبی نے فرمایا ہے اس میں دلیل ہے مستنجی کے تنحیہ کے وجوب پر اللہ تعالیٰ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور قرآن کا نام کہ اس پر واجب ہے کہ یہ چیزیں اگر اس کے پاس ہوں تو ان کو پہلے علیحدہ رکھے پھر وہ اس بولو براز کرے اور استنجا کرے. سنیں جی علامہ ابہری نے کہا اسی طرح باقی رسول باقی انبیاء کے نام ہوں تو وہ بھی پہلے رکھے. سنیں جی اے بچ لفظ ہے علامہ طیبی کون طیبی علامہ امام علامہ شرف الدین حسن بن محمد بن عبداللہ الطیبی کانا آیتن فی استخراج الدقائق من القرآن و سنن اپنے زمانے وچ قرآن و سنت دے دقائق کڈنے وچ آپ نو آیت دا لقب ملیا بھی نشانی کی بھی اے آیت ہے ایڈا بھی سبحان اللہ. اے جو نا اے علامہ طیبی ہے استاد تے جنہ مشکات شریف بنائی او نے شگرد تے انہاں شگرداں نو آکھیا بھی کتاب تیار کرو کیونکہ 2 فصلاں پہلے سن تیسری بعد وچ بنی ہن ایک پوری گل میں سمجھا نہیں سکدا کیونکہ مشکات شریف شروع نہیں ہوئی صرف تھوڑی جی گل تو جس ویلے شگرد نے کتاب تیار کر کے لین دی تو استاد آکھے میرے کو رکھ دے
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਤੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਤੀਬੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਤੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪਰੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਤੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਮਾਕੂਲ ਫਿਲ ਮਾਕੂਲ वल अरबिया वल मानी वल बयान तसनीफ़ की है शरह कशाफ ते बयान फ़ी फिल मानी वल बयान और शरह मिशकात 743 विच फौत होए ने शबान विच सिलमुल वसूल इला तबकातिल फहूल जिल्द नंबर 2 ते सफ़ा नंबर 37 एक किताब का नाम है जिथों ये तारफ कढ़े सिल मैंने सीढ़ी वे पहुँचने की सीढ़ी तबकातुल फहूल तक किहड़ी किहो जी किताबां ने लोगों के तारफ उत्ते बंदियां मेहनतां कीतियां बल्ले 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 अच्छा जी चलो जी अलामा तीबी ने फरमाया की फरमाया कि इसमें दलील है वो आगे निकल आगे जी इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया है फ़ायदा हासिल किया गया इससे ये कि मंदूब है बौलो बराज का इरादा करने वाला मुरीद तबर्रुज़ पेशाब दा मुरीद नहीं इरादा करने वाला बौलो बराज का इरादा करने वाले के लिए ये ना मंदूब है ये कि अलहदा करे हर वो शय जिस पर मुअज़्ज़म हो अल्लाह ताला के नाम से या नबी के नाम से या फ़रिश्ते के नाम से अगर मुखालफत करेगा तो ये मकरूह है ले तर्क ताज़ीम जी आंदनी ये जी गल की थी ना हाफ़िज़ साहब ने शाफ़ी ने ये मुआफ़िक़ है हमारे मज़हब के लिए जैसा कि शरह मिशकात में है बाज़ हुज़्ज़ाक़ ने ये कहा है कि इसी से मालूम है कराहत इस्तेमाल करना लोटे की मिसल का बैतुल खला में लिखा हुआ हो जिस पर कोई शय से लोटे हो तो कोई अदब का लफ्ज़ लिखा है तो उन्हें कितने इस्तेमाल करना और इसी तरह तश्त थाले जिसमें हाथ धोए जाते वो बड़े होंगे ने उन्हें जो बूटे ने फिर तो वखरी गल है विच कोई अदब का लफ्ज़ लिखा है उन्हें विच हाथ ना धोए जान मकरू है तो ही ने अच्छा जी मसला सुनिया जे ऐ भी उनके कोल कोई शय हो तो मकरू है फिर महल्ले कराहत अगर ना हो वो शय मस्तूर नंगी है तो फिर जी बस अगर हो उसकी जेब में तो बस बेशक इस वक्त ला बासा भी ही है सुनी जी गल भी मकरू उदों जदों बे तो पर्दा नहीं है लेकिन अगर जेब बिच पर्दा किया है तो हुण हर्ज कोई नहीं सुनी जी गल चलो जी वो तस्त उत्ते ना उन्होंने वजाहत की थी बे तश्ते के तस्ते तो ये जड़े ना जी ये बेतश्ते बिल मोजमा असल ये जड़े ना हिकायत किया गया शीन मोजमा के असल सी तस्त सब ये अजमी लोगों ते फारसी च तस्त तो जिस अरबी च नकल होया तेन शीन बनाया की बन गया तश्त भी जिन अरबी जिन्हों तस्त पढ़िया उन्होंने खता हुई है बाबेरी गल पे आते हैं जी जरा मौके के जी बिस्मिल्लाह अच्छा जी तवज्जो जी उलमा इकराम और मना किया गया है अपनी शर्मगाह के खोलने से खड़े होकर जी भी खलो के शर्मगाह खोलने बल्कि नीवा हो के खोले जिन्ना भी नीवा हो सकता है और अल्लाह का ज़िक्र करने से जिसले शर्मगाह खोल के बैठे हैं ना उन अल्लाह का ज़िक्र करने से मना किया गया बस ना हमद करे जब छींक आए जिन्हें छा के ना लैटरीन च बैठा तो उथे उच्ची शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर दिन दे विच करदा पिया जी और ना तशमीद करे आतिश की बाहर लैटरीन तो कोई बंदा खलोता है अंदर इब्राहिम बनया तो बाहर अब्दुल जलील उन्हें छा के तो अंदर पैदा यार हमकल्ला ये ना आखे ये की है मकरू है और ना लौटाए सलाम ना किसी ने सलाम दा जवाब देवे और ना जवाब दे मुअज्जिन को
اور نہ نظر کرے اپنی شرمگاہ کی طرف. اپنی شرمگاہ کی طرف ہے اپنی، لیکن کیا دیکھو نا جتھے شریعت آکھے اور نہ نظر کرے اس شے کی طرف جو نکل رہا ہے شرمگاہ سے، اندے ول بھی نظر نہ کرو. اور نہ تھوکے کتھے وہ جتھے پیشاب کردہ پہ جی، اور نہ ناک صاف کرے، اور نہ بلغم پھینکے. بسک تھک تے تمخت جڑا نک جو نکلتا ہے تے تنخنخ جڑا کھنگارا، یہ سارا کچھ اتنے نہ سٹے اتنے. اور نہ کثرت کرے التفات کی، کدے دے ویکھے کدے دے ویکھے نہ کرے، بلکہ توجہ کرے بھی پیشاب ہوئے تو باہر نکلے بھی ننگا بیٹھا ہوا. اور نہ کھیلے اپنے بدن کے ساتھ، اور نہ اٹھائے اپنی نظر آسمان کی طرف اگر کھلی جگہ پہ بیٹھا، اور نہ لمبا کرے بیٹھنے کو. بولو براز ہو گیا تو اٹھے، جی ان لمبا نہ کرے، اس لیے کہ یہ لمبا بیٹھنا پیدا کرتا ہے بواسیر کو، اور کبد جگر کلیجہ، دل نہیں دل ہو رہا تو کلیجہ ہو رہے، اور کبد کے درد کو یہ پیدا کرتا ہے. جی ایک منٹ، اے شرح پہ کھونے دیجیے وہ کو متن دیا گیا نا. اچھا جی، منع کیا گیا ہے کن کشف پیچھے تھوڑی آندھی ہیں. کوستانی دولن. اچھا وفل کوستانی، اچھا وہ پچھلی گل رہ گئی. اور کوستانی میں ہے منیا سے علامہ کوشگری کی، سبحان اللہ، تعریف 705. تو منیا سے کہ افضل یہ ہے یہ کہ نہ داخل ہو خلا میں، حالانکہ اس کے کم میں مصحف ہے. کم آستین یا وہ جو جیب کسی تھا دے بھی انہیں قرآن پاک کو وڑتے اس طرح کر کے خلا داخل، مگر جب کہ مجبور ہو بھی باہر کو رکھنے دی تھا نہیں، یا ایک ہو جا علاقہ ہے کافران دا چک کے لے جانے. اور امید کرتے ہم یہ کہ ان لا، یہ کہ نہ اللہ کی کتنا مرکب ہے، یہ کہ نہ گناہ گار ہوگا بغیر مجبوری کے بھی. وَأَقَرَّهُ، اور مضبوط کیا ہے اس کو علامہ حموی نے بھی، اسی گل پکا کیتا ہے بغیر مجبور نہیں نا، پھر بھی کدے اندر لے گئے تو پردہ ہے تو ہم سمجھ بھی گناہ گار نہیں ہے. جی حلبی میں یہ ہے کہ انگوٹھی لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی شے سے، جب کہ بنایا جائے اس کے فس کو اپنی ہتھیلی کے باطن کی طرف. بعض نے کہا مکروہ نہیں لیکن بچنا اولا ہے، لیکن انگوٹھی کھبے چ نہ پائی ہوئے، اتنے اللہ کا نام لکھا تھلے کر کے سجا نوز بلا کفر تے حد تک پہنچنا ہے بھی سجے چ پائی ہے تو تھیوے تو کچھ ہے لکھی ہے تو تھلے کر کے مٹھی بند کر لی ہے تو ہوں بھی حرج کو نہیں. بعض نے آخیا. اچھا جی یہ پتر سارے مسئلے نے جی بنیادی. اور منع کیا گیا اپنی شرمگاہ کھولنے سے کھڑے ہو کر، کی کر کے کھڑے ہو کر. مولوی جی کوئی سمجھ آتی جے؟ کوئی نہیں تو گزارا ہوں ہے، مہربانی میرے نال شفقت کرو، کوئی تعاون کرو یار. اچھا جی کھڑے ہو کر، یعنی قضاء حاجت کے لیے جب کھلونا بہنا ہے تو کھلو کے نہ کھولے، حتیٰ کہ قریب ہو جائے زمین سے، واسطے بچنے کے شرمگاہ کے کھولنے کے سے بغیر ضرورت کے. کتنی احتیاط کہ بغیر ضرورت پیشاب کرنے واسطے بہنا تو جنہ کو نیواں ہو کے کھول سکتا ہے. سنو آت نے پئی یہ مسئلہ دسنے سن بچپن تو ماں پیو نے تو اس وقت ہوا نہیں لگی. ہوں پہلی باری پڑھتے پہ تو ہوں کھلو کے ستھن لانے کا بل آ گیا تو ہوں بہ کے بل سیکھنا ٹائم لگنا ہے جی. ہر سال پھیرا آ جانا سبقہ جی انہاں مسئلے جی. ہاں جی اچھا جی بوجہ قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے حاجت کا یعنی قضاء حاجت کا نہ اٹھاتے اپنا کپڑا حتیٰ کہ سرکار قریب ہو جاتے زمین سے. رواہ ترمذی بسند حسن، مسند بزار میں بھی ہے، طبرانی معجم اوسط میں بھی ہے. سب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اچھا جی قال الابیاری فی شرح جامع الصغیر،
جامع صغیر کی شرح میں علامہ ابیاری نے یہ کہا ہے، اے جے مواہب القدیر شرح جامع صغیر لفائد بن مبارک ابیاری مصری ازری حنفی متوفی 1012 اندنے ہدیت العارفین ویکھو کہ محل اس کا اے جڑا بھی نہ کھولے تھلے جا کے محل اس کا جب تک نہ خوف کرے تنجیس کا، بھی اینا کو تھلے نہ چلا جائے کہ بھی تھلے بیٹھے پھر کپڑے گندے ہو جان بھائی، پھر یہ مطلب ہے، اور وگرنہ اٹھا لے بے قدر الحاجت۔ علامہ طیبی نے فرمایا ہے برابر ہے اس میں صحرا اور بنیان، باہر پیشاب کرنے لگا کھلی تھان تے یا چار دیوار دے اندر دونوں تے نیڑے جا کے کھولے تے پہلو، اس لیے کہ کشف عورت نہیں جائز مگر حاجت کے وقت یعنی ضرورت کے وقت، اور نہیں ضرورت زمین سے قرب سے پہلے۔ ہائے عورت میں جواز دو قولوں میں سے ایک کا خلوت میں ہمارے نزدیک، علیحدگی میں بھی شرمگاہ نہ کھولے۔ شاملہ کلام المصنف کشفہا بعد الفراغ، مصنف کے کلام اس کو بھی شامل ہے کہ جو ہی فارغ ہو تو فوراً کیا کریں، کلام المصنف کشفہا بعد الفراغ فیکرہ، فراغت کے بعد اگر بیٹھا ہے ننگی کٹ کے تھے بس مکروہ ہے یا تحریماً یا تنزیحاً الخلاف فی کشف العورت فی الخلوت، کہ علیحدگی میں اگر شرمگاہ اس نے کھولی ہے کوئی کول نہیں ہے گا تو بعض آخیا مکروہ تحریمی، بعض آخیا مکروہ تین، اس سے جدو ضرورت نہیں تو کھول کے بیٹھا تھے خلوت ننگا ہی بیٹھا ہے نا۔ اور اچھا جی، اور مستحب ہے اپنے ہاتھ کا دھونا فراغت کے بعد استنجا کر کے، اگرچہ ہاتھ پاک ہو جاتا ہے محل کی طہارت کے ساتھ، تھلے ہاتھ جلے صفائی کر رہے ہیں نا پانی پیندا ہے، جس لئے استنجے والی جگہ صاف ہو گئی نا تو حکمن ہاتھ بھی نال ہی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کی کرے مبالغہ کرتے ہوئے تنظیف میں تے مٹی تے رگڑ کے صاف کرنا سنت۔ اچھا جی، بس ذکر اللہ کی بلکہ مکروہ ہے کلام مطلقاً قضاء حاجت کے وقت اور بیوی سے قربت کرنے کے وقت، مگر حاجت کے لیے ایسی حاجت جو فوت ہو جائے گی تاخیر سے، جیسا کہ متنبع کرنا نابینے کی مثل کو گرنے سے۔ یہ پیشاب کر رہا ہے تو پر کو نابینا جا رہا تھا کہ کھڈا ہے تو انہوں اے حافظ جی رکیا جی، ساڑھے عرف ہے نا ہر نبینا حافظ جی، مطلب ضرورت نہیں بجڑا پھر بینا ہوئے نام ہے حافظ، حافظ نہیں حافظ جی۔ اچھا جی، تے نچ آوے نا تے بس نہ حمد کرے جب چھینک آئے، اور اچھا بھی بالکل نہ کرے، اور جائز ہے اس کے لیے کہ کرے یہ کام اپنے جی میں بغیر تلفظ کے، اپنی زبان کے دل وچ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ نظر کرے اپنی شرمگاہ کی طرف کیونکہ یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ اور اسی طرح اولا نہ نظر کرنا زوجین میں سے ایک کا دوسرے کی شرمگاہ کی طرف، سن دے، اور اسی طرح مندوب ہے مرد کے لیے ستر پردہ، الستر یندب مندوب ہے اپنے سر کا ڈھانپنا اور اپنی آواز کا پست کرنا۔ یہ قربت متعلق مسائل نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بندہ جو کثرت کرتا ہے نظر کی اپنی شرمگاہ کی طرف، وہ سزا دیا جاتا ہے نسیان کی۔ کس کی؟ نسیان کی۔ یہ علامہ بدر الدین عینی نے بنایا میں یہ قول نقل کیا ہے، اور علامہ عینی نے کہا کہ اسی طرح ہماری کتابوں میں پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں نے جو ہے نا نہیں دیکھا جس نے ارباب نقل نے اس کو ذکر کیا اور سند کے ساتھ۔ لیکن اگر پچھوں بابیاں کو نقل اور ہو کے آ رہا ہے تو بابے بھی تو ساڑھے بابے ہی سن کی وہ کوئی گلڈے نہ کھیڑتے سن جی، پچھوں جو بابیاں کو گل نقل ہو کے آ رہی ہے تو چلو سند نہیں تو آخر پچھوں آئی تو آئی جی، اے گل ہے۔
اور بعض نے کہا ہے وہ بندہ جو کثرت کرتا ہے شرمگاہ کو مس کرنے کی مبتلا ہو جاتا ہے زنا کی بیماری میں. جہاں اپنی شرمگاہ نو گھڑی گھڑی ہاتھ لاندہ ہے انہوں زنا چ مبتلا ہو جاندے جی. یہ ایک گناہاں دی وجہ تو اگلے کرتوت چ وڑ گیا. اچھا جی ولا الخارج پورا کر لی. اور نہ نظر کرے اس کی طرف جو اور گندگی نکل رہی ہے کیونکہ یہ پیدا کرتی ہے نسیان کو اور شرن وہ نفرت کی شے ہے اور نہیں کو دایا اس کے لیے ویکھن دا کی مقصد ہے جی. اچھا جی اور نہ تھوکے کدوں جو تو بولو براز کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ دانتوں کو پیلا کر دیتی ہے. اسی سارے تھکتے ہیں اتنے جا کے تو مار مار کے برش تے دند چٹے نہیں ہوندے دند پیلے ہو جاندے ہیں. اور نہ نک صاف کرے کیوں جس لئے نک صاف کرے گا نا تو ان دی ساری نالی کھل جائے گی نا تو جس لئے نالی کھلے گی تھلو جو کچھ نکلتا ہے جو کچھ ہرواڑ ساری ناکے جو بڑھے گی باوجہ بھر جانے اس کے ناک کے راہیا کریا کے ساتھ. تو جے بچوں کو نک دے وچ سینڈ شینڈ ہے تو وہ تو کو ٹکنا ہے پہ تو لہذا پچھے تو ہو جائے کہ دے وچ سن کے آتے صفائی ہوئی تو کاندے سارا بو ساری نک چ. اور نہ کثرت کرے التفات کی سچے کھبے نہ ویکھے اس لیے کہ یہ جگہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی پس نہ کرے اس میں وہ کام کہ نہیں حاجت اس کی طرف. اور نہ اٹھائے اپنی نظر آسمان کی طرف کیونکہ آسمان محل تفکر ہے اس کی نشانیوں میں اور یہ محل تفکر نہیں ہے بلکہ تھے جلدی جلدی اپنا کام کرے. اچھا جی وہ جڑا آکھیا کی کرے لمبا بچ نہ بوے اولے نہ ہو. روایت کی گئی ہے یہ بات جناب لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جڑا بچ لمبی دیر بہندہ انہوں کی ہوندی بواسیر دی تکلیف ہو جاندی جی. اچھا جی اور اس لیے کہ یہ محل شیطان ہے پس مستحب ہے جلدی کرنی نکلنے کے ساتھ اس جگہ سے جتھے بولو براز کر رہے ہیں. اچھا جی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی او بلا تھی اور چلو جی کدھر گیا وہ. اچھا جی اور مکروہ ہے اور مکروہ ہے تحریماً استقبال قبلے کا قبلے اور استدبار قبلے کا اور استقبال قبلے اگرچہ بنیان میں ہو وہ بنین نہیں مراد تھلے پہ بنیان بھی چار دیواری بلا تھی وے. اور مکروہ ہے استقبال عین سورج کا اور عین چاند کا اور مکروہ ہے استقبال ہوا کے چلنے کی جہت کا اور مکروہ ہے یہ کہ بول کرے یا تغوط کرے پانی میں اور سائے میں اور سوراخ میں اور راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے اور مکروہ ہے بول کھڑے ہو کر مگر عذر کی وجہ سے اور مکروہ ہے تحریماً استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا اگرچہ بنیان میں. اور مکروہ ہے استقبال عین شمس کا سورج کا اور عین قمر کا. اور مکروہ ہے استقبال ہوا کے چلنے کی جہت کا. اور مکروہ ہے یہ کہ بول کرے یا تغوط کرے پانی میں اور سائے میں اور سوراخ میں اور راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے. اور مکروہ ہے بول کھڑے ہو کر مگر عذر کی وجہ سے.